السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریئل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کو تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کریں گے. پاکستان اور بھارت کی کشیدگی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو امپورٹنٹ خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. ہماری آج کی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ پہلگام کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس واقعے میں جو مرنے والے افراد تھے ان کی بیواؤں کے حوالے سے بی جے پی کے ایک لیڈر نے جو ہے بڑا ہی بھونڈا قسم کا جو ہے وہ بیان دیا ہے، جس کی وجہ سے ایک نیا طوفان انڈیا کے اندر جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. ایک اور واقعہ جناب پیش آیا ہے جہاں پہ 4 مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا، ان پہ حملہ کیا گیا. کس معاملے پہ؟ گائے کے گوشت کے معاملے کے اوپر. یہ ایک بڑا پرانا مسئلہ ہے انڈیا کے اندر جہاں پہ مسلمانوں کو اس وجہ سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ظلم و ستم کی ایک انتہا ہوگی اور میں اس کی تفصیلات بھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لالو پرساد یادو، آپ جانتے ہیں ایک بڑی مشہور شخصیت ہے انڈیا کی، انہوں نے جناب اپنے ہی بیٹے کو اپنی پارٹی سے نکال دیا ہے. یہ کیا معاملہ ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ لاہور کی طرف جو بھارتی جہاز لانے کی کوشش کی گئی تھی اور جو نہیں ہو سکی تھی، پاکستان نے منع کر دیا تھا. اس کے بعد انڈین پائلٹس کو ہی جو ہے وہ گراؤنڈ کر دیا گیا ہے. اب یہ گراؤنڈ کیوں کیا گیا ہے اور گراؤنڈ کرنا کس کو کہتے ہیں، اس کی تفصیلات بھی آپ سے شیئر کریں گے. اور فلسطین سے ایک بڑی دل دکھا دینے والی خبر آئی ہے جہاں پہ ایک ہی گھر کے 9 بچے شہید ہو گئے ہیں اسرائیلی حملے میں. تو یہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس سے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. نیچے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. اور نیچے کامنٹ سیکشن کی پہلے کامنٹ میں ہم پن کر رہے ہیں اپنا واٹس ایپ چینل کا لنک، آپ اسے بھی جوائن کر سکتے ہیں. اور بیل آئیکن پریس کیجیے گا اس میں بھی، تاکہ آپ کو جو ہم ویڈیوز ریلیز کریں وہ آپ تک پہنچ سکیں. اچھا جی، سب سے پہلے خضدار میں جو ایک اسکول بس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا اس حوالے سے ایک بڑی افسوسناک خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے، جس میں 2 مزید بچیاں جو ہیں وہ شہید ہو گئی ہیں جو اس بس کے اندر سوار تھیں. اور اس طرح شہید ہونے والی طلبہ و طالبات کی تعداد اب 8 ہو گئی ہے. یہ پہلے 6 تھی، اب یہ 8 ہو گئی ہے. اور حملے میں شہید ہونے والوں میں 7 طالبات ہیں اور 1 طالب علم ہے جن کے بارے میں اب تک یہ خبر آئی ہے. اور ابھی بھی کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کی حالت جو ہے وہ کافی کرٹیکل ہے، لیکن ڈاکٹرز ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں. دعا کیجیے ان کے لیے کہ وہ جلد از جلد صحت یاب ہو سکیں. اچھا جی، اس کے علاوہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جناب جو پہلگام واقعے کی جو بیوائیں ہیں، وہ عورتیں جن کو جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تو ان عورتوں کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا تھا اور مردوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا اس دہشت گردی کے واقعے میں. پاکستان ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ جناب یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے اور ہم جو ہے وہ اظہار ہمدردی کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کو اس طرح ٹارگٹ کیا گیا. پاکستان نے ہمیشہ جو ہے اس کی مذمت کی ہے اس واقعے کی. لیکن انڈیا کے اندر جو ہے وہ بے شرمی کی کس حد تک انتہا ہے کہ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے کوئی نہ کوئی ایسی گھٹیا حرکت کرتے ہیں کہ اپنے ہی ان وکٹمز کو جو ہے وہ نشانہ بنا رہے ہیں. اب یہ جو لیٹسٹ ایک واقعہ پیش آیا ہے وہ ہے راجیہ سبھا کا. ان کا ایک ایم پی ہے رام چندر جھانگر، بی جے پی سے اس کا تعلق ہے. اور اس نے ایک نیا سیاسی طوفان اس طرح کھڑا کر دیا ہے کہ اس نے تجویز دی کہ پہلگام دہشت گردی کے حملے کے اندر یہ جو وہاں پہ جو مرنے والے افراد تھے ان کی جو بیوائیں ہیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ دہشت گردوں کے ساتھ لڑتی. وہ لڑی کیوں نہیں؟ ان کو لڑنا چاہیے تھا. اور مطلب انہوں نے کہا کہ جب ان کے مردوں کو اس طرح جو ہے وہ مارا جا رہا تھا تو وہ لڑتیں، وہ آگے آتیں. ان کو چاہیے تھا کہ اپنے جو شوہر تھے ان کی زندگیاں بچوانے کے لیے جو ہے وہ چاہے درخواست کرتی یا کچھ بھی کرتی، لیکن ان کو جو ہے کوئی رول ادا کرنا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ ان خواتین سیاہ کو لڑنا چاہیے تھا. اور اس نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں لڑنا چاہیے تھا تاکہ کم ہلاکتیں ہوتیں. اگر تمام سیاحوں کو دفاع کی تربیت دی گئی ہوتی تو وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے اور بالآخر ہلاکتوں کو کم کرتی. ہمیں اپنی بہنوں میں رانی اہلیہ بائی، یہ مراٹھا دور کی ایک رانی ہوتی تھی ان کی، تو انہوں نے کہا جی اس جیسی بہادری کی روح کو جو ہے دوبارہ جگانا ہوگا. تو اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر بڑا شدید کرٹیسزم جو ہے وہ انڈیا کے اندر شروع ہوا ہے کہ بے شرم انسان، وہاں پہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے جہاں پہ ان لوگوں کو جو ہے وہ مطلب مارا گیا، قتل کیا گیا، اور تو ان کی بیواؤں کو یہ بات کر رہا ہے کہ جی تم نے جو ہے وہ جوش نہیں دکھایا، تم نے جذبہ نہیں دکھایا. اس نے یہ ساری باتیں کی ہیں ایکچولی کہ تم نے اس موقع کے اوپر جوش و جذبہ کیوں نہیں دکھایا. تمہارے اندر یہ جوش و جذبہ ہونا چاہیے تھا کہ تم لڑ پڑتی ہوں دہشت گردوں کے ساتھ، لڑی کیوں نہیں؟ تمہیں لڑنا چاہیے تھا. تو یہ ایک بیسکلی ایک بیمار ذہنیت جو ہوتی ہے نا، جو ان کے اندر ڈیولپ ہو گئی ہوئی ہے. ایویں نہیں ہوئی، یہ کئی سال لگے ہیں اس کے اندر. یہ کوئی سال 2 سال کی بات نہیں ہے، کئی سالوں کی یہ بات ہے جس کے اندر یہ انسانی فطرت سے دور ہوتے گئے ہیں. انسانیت جو ایک چیز جسے ہم کہتے ہیں نا انسانیت ہے کہ نہیں ہے، تو یہ انسانیت سے دور ہوتے گئے ہیں، جس کی وجہ سے اب اس قسم کا زہر جو ہے نا ان کے ذہنوں سے ان کی زبانوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے اور یہ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس جگہ کے اوپر مطلب یہ بالکل اسی طرح یہ ہے کہ کسی گھر میں جو ہے کوئی فوتگی ہو جائے اور آپ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ گھر والوں سے لڑنا شروع کر دیں کہ جی آپ نے بچایا کیوں نہیں؟ آپ کو بچانا چاہیے تھا، آپ نے کیوں نہیں بچایا؟
مطلب یہ اس قسم کا ٹونٹ ہے. یہ تو گھٹیا ذہنیت کی بیسیکلی میں مطلب آپ اندازہ کیجئے کہ اس ایشو کے اوپر جو ہے اور یہ کتنے بیمار لوگ ہیں, یہ کتنی ان کی ذہنی بیماری ہے کہ ابھی تک اس واقعے کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں آئی ہے, کوئی آفیشیل رپورٹ بھی. مطلب ایون انڈیا خود یہ بتا دے کہ جناب یہ ہم نے رپورٹ بنائی ہے, یہ انویسٹیگیشن ابھی بھی چل رہی ہے, اور یہ اتنی بیمار ذہنیت ہے کہ اس واقعے کے بلبوتے پہ انہوں نے پاکستان پہ حملہ کر دیا. مطلب یہ اتنی بیمار ذہنیت ہے. تو جو اپنی بیواؤں کا مذاق اڑا رہے ہیں, ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, تو ان کو دوسرے ملکوں کا کیا خیال ہوگا, آپ اسی سے اندازہ کر لیں نا, اسی سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ کیا بیمار ذہن ہے یہ. اس کے علاوہ جناب ایک اور واقعہ, یہ تو بیمار ذہنیت کا ہی, کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے ماضی کے اندر بھی جو ہے بہت سے اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ بھارت کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا. اب ایک اور واقعہ پیش آیا ہے, اور یہ واقعہ پیش آیا ہے جناب, ان کو کاؤ ویجیلانٹیز بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے. کاؤ ویجیلانٹیز جو ہے بیسیکلی کیا ہوتے ہیں کہ گاؤ رکشک, یہ لفظ یہ لوگ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں, گاؤ رکشک. یہ بھی اکثر ان کا تعلق جو ہے وہ بی جے پی کے ساتھ ہی ہوتا ہے, اور وہ کیا کرتے ہیں کہ جناب ہماری جو گاؤ ماتا ہے نا, انہوں ہاتھ کوئی نہ لاوے, اس کو اس کی قربانی نہیں کرنی, اس کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا. تو یہ اس چکر میں نا ایک گاؤ رکشک کا ایک گروپ بھی ان کے اندر جو ہے وہ بنا ہوا ہے. اب انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے علی گڑھ کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا, اتر پردیش کے اندر, جہاں پہ ایک منی ٹرک کے اندر 4 افراد جو چاروں مسلمان تھے وہ جو ہے وہ گوشت لے کے جا رہے تھے. اچھا, یہ جو گوشت ہے یہ بھینس کا گوشت تھا, یہ گائے کا گوشت نہیں تھا, یہ بھینس کا گوشت تھا. اور اس چکر میں جو ہے وہ ان کو وہاں پہ روکا ان گائے رکشکوں نے, اور ان کا یہ کلیم ہے, یہ 4 افراد بڑے شدید زخمی ہوئے ہیں اس حملے کے اندر. بعد میں ان سے جب پوچھ گچھ ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بیسکلی ایک گاڑی آئی ہے, اس گاڑی کے اوپر جو ہے بی جے پی کا جھنڈا بھی لگا ہوا تھا, اوپر ہوٹر بھی لگا ہوا تھا, اور انہوں نے ان سے روک کے یہ کہا کہ تمہارے ٹرک کے اندر جو ہے نا وہ کون سا گوشت ہے. انہوں نے کہا جی بھینس کا گوشت جو ہے وہ ہم لے کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ 20,000 روپے رشوت دو, 20,000 روپے رشوت دو, ورنہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ یہ کہہ دیں گے کہ تم لوگ جو ہے وہ بھینس کا گوشت لے کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہم رشوت تو نہیں دے سکتے, 20,000 کہاں سے لے کر آئے ہیں, نہیں ہم دے سکتے. انہوں نے بس وہاں سے جو ہے کام شروع کیا, انہوں نے کہا یہ تم لوگ بھینس کا گوشت لے کے جا رہے تھے. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس ساری چیز کے بعد جب ان کو بڑا مار کے انہوں نے شدید مسلمانوں کو زخمی کیا, تو بعد میں پولیس جو ہے وہ کیا کر رہی ہے, پولیس اس گوشت کا فورینسک کروا رہی ہے. مطلب پولیس اس گوشت کا فورینسک کروا رہی ہے کہ واقعی یہ گائے کا گوشت تھا یا بھینس کا گوشت تھا, ارسپیکٹو کہ ان 4 لوگوں کی کمپلینٹ کے اوپر ایکچولی وہاں پہ لوگوں کو پکڑا جانا چاہیے. بی جے پی کے وہ جو گنڈے تھے ان کو پکڑا جانا چاہیے جنہوں نے ان مسلمانوں پہ ٹارگٹ کیا. وہ آگے سے کیا کر رہے ہیں, وہ گوشت کا فورینسک کروا رہے ہیں. تو یہ ایز اے سوسائٹی میں آپ کو بار بار میں بتا رہا ہوں کہ یہ حال ہو چکا ہے ہماری سوسائٹی کا, کہ انسان سے زیادہ گائے کے گوشت کی ویلیو جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے. کہ ان 4 مسلمانوں کو جو ٹارگٹ کیا گیا وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, وہ گائے کا گوشت ہے یا بھینس کا گوشت ہے, یہ اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ کنسنٹریشن کی جا رہی ہے. تو میں اہمی یہ چیزیں جو ہے میں آپ کے ساتھ ہی شیئر کرتا تاکہ آپ کو پتہ لگے یہاں پہ کیا ہے. اچھا جی, اب آ جائیں, آپ کو یاد ہوگا ان کا ایک بڑا مشہور کریکٹر ہے لالو پرساد یادو. وہ اکثر جو ہے وہ اب سے نہیں کئی سالوں سے جو وہ خبروں میں رہتا ہے. اب اس کی سٹوری سن لیجئے, اس کی بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. اور آج کیا ہوا ہے کہ لالو پرساد یادو نے اپنے بیٹے تیج پرتاپ یادو اس کو جناب پارٹی سے نکال دیا, اپنے ہی سگے بیٹے کو پارٹی سے نکال دیا. وہ عام طور پہ آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کوئی سیاسی رہنما جو ہے وہ اپنے بچوں کو تو پروموٹ کیا جاتا ہے نا, آپ ہمارے یہاں بھی جانتے ہیں اچھی طرح. تو اس نے اپنے ہی بچے کو جو ہے وہ اپنی پارٹی سے نکال دیا ہے. اور وجہ کیا ہے یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. تیج پرتاپ یادو جو ہے نا, یہ پورا ایک کیریکٹر ہے. ویسے میں آپ کے ساتھ بات شیئر کر رہا ہوں, یہ پورا ایک کیریکٹر ہے. اس کو مختلف قسم کے جو ہے نا وہ یونیفارمز پہننے کا بڑا شوق ہے. کبھی یہ نیوی کا یونیفارم پہن لیتا ہے, کبھی پائلٹ کا یونیفارم پہن کے تصویریں کھینچاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک بڑی مشہور گووندا کی فلم تھی راجا بابو. وہ راجا بابو جو ہے نا وہ اکثر اس طرح کی تصویریں کھنچوایا کرتا تھا. وہ خود ان پڑھ تھا, کبھی وکیل کی تصویر کپڑے پہن کے کھنچواتا تھا, کبھی وہ ڈاکٹر کی کپڑے پہن کے تصویر کھنچواتا تھا, کبھی آرمی آفیسر کی یونیفارم پہن کے تصویریں کھنچواتا تھا. تو اس کو تیج پرتاپ یادو کو بھی جو ہے وہ اس چیز کا بڑا شوق تھا. خیر, اب ہوا یہ ہے کہ اس کی ایک جو اس کی ایک پارٹنر ہے خاتون, یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ پتہ لگا ہے جی 12 سال سے اس کے ساتھ رہ رہا تھا, اور شادی بھی نہیں ہوئی تھی. اور اس کی یہ تصویریں جو ہے نا وہ وائرل ہونا شروع ہوئی ہیں, اس کے بیٹے کی, لالو پرساد یادو کے بیٹے کی. تو معاملہ کیا ہے کہ تیج پرتاپ یادو کی شادی جو ہے 2018 کے اندر, بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے, غور سے سنیے گا. تیج پرتاپ یادو کی شادی 2018 میں جو سابق وزیر اعلیٰ بہار کی پوتی ایشوریہ نام کی ایک خاتون سے ہوئی تھی. لیکن یہ رشتہ جو ہے وہ زیادہ دیر چل نہیں سکا.
شادی کے چند ماہ کے بعد دونوں کے درمیان جو ہے وہ اختلافات کی خبریں سامنے آئیں اور تیج پرتاپ یادو نے سال 2018 میں ہی عدالت میں طلاق کے لیے جو ہے وہ اپنا دعویٰ دائر کر دیا. لیکن سال 2025 تک ابھی تک یہ کیس جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچا ہے, کمپلیٹ نہیں ہو سکا ہے کچھ ٹیکنیکلٹیز کی ریزنز کی وجہ سے. تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ تیج پرتاپ یادو جو ہے نا وہ ابھی بھی شادی شدہ ہے. اچھا, ان کے مذہب کے مطابق جو ہے وہ دوسری شادی نہیں کر سکتے. آپ اگر جب تک آپ کا ایک پورا رشتہ ختم نہیں ہوتا, طلاق نہیں ہوتی, تب تک آپ شادی نہیں کر سکتے. لیکن اب یہ پتہ لگا, یہ تصویریں کچھ وائرل ہو گئیں اس کی, جس میں پتہ لگا کہ جناب یہ تو آلریڈی ایک ایشوریا نام کی وہ جو ایک خاتون ہے, اس کا نام ہے انوشکا یادو. اچھا, دونوں کے نام بھی جو ہیں وہ فلمی ایکٹریسز کے ملتے ہیں, ایشوریا اور انوشکا. تو اس چکر میں جو ہے وہ بیسکلی کہ جی اس کا تو وہ اس کے ساتھ رہتا ہے. تو یہ بات جب پتہ لگی ہے لالو پرساد یادو کو, تو اس کے بعد اس نے یہ ریئیکٹ کیا ہے اور اس کو جو ہے وہ اپنی پارٹی سے اس نے نکال دیا ہے. تو دس از واٹ ہیز ہیپنڈ. اب یہ لالو پرساد یادو کے لیے جو ہے وہ بڑی امبیرسنگ چیز ثابت ہوئی ہے کہ وہ ایک غیر شادی شدہ عورت کے ساتھ جو ہے وہ اس کا بیٹا اتنی دیر تک جو ہے وہ رہتا رہا ہے. اچھا جی, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے, اور وہ ہے جناب, آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے دنوں یہ اسٹوری کو جو ہے وہ ڈسکس بھی کیا تھا کہ ایک ان کی جو فلائٹ تھی وہ جا رہی تھی دلی سے سری نگر کی طرف, اور موسم کی خرابی بیچ میں بہت زیادہ ہو گئی. ہم نے وہ فوٹیج بھی شیئر کی تھی جس میں جو پیسنجرز تھے وہ کافی پریشان تھے. تو اس دوران انہوں نے کوشش کی کہ جناب اس کو لاہور کی طرف ڈائیورٹ کیا جائے, اور انہوں نے لاہور ایئرپورٹ سے اس کی پرمیشن لی. لاہور ایئرپورٹ نے کہا جی نو ٹائم جاری ہوا ہے, آپ پاکستانی ایئر اسپیس کو استعمال نہیں کر سکتے, آپ پاکستانی ایئر اسپیس میں داخل کرنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا. تو اس کے اوپر پہلے تو انہوں نے بڑا رولا رپا ڈالا کہ جی وہ کیا کر دیا, یہ کیا کر دیا, یہ ہمیں یہ دیکھیں انسانی جانیں وغیرہ, اور ڈرامے بازی رنگ بازی جو ہوتی ہے ساری ان کی, کہ جی وہ دیکھیں انسانی جانوں کو خطرے میں ڈال دیا. بھئی آپ جب یہاں پہ ڈرون بھیج رہے تھے آپ انسانی جانوں کو خطرے میں نہیں ڈال رہے تھے. وہ ڈرون یہاں پہ کیا رکشے کے طور پہ بھیجے تھے آپ نے, جہاں ادھر چوک کے ادھر انہوں ڈراپ کر دی. وہ ڈرون بھی تو اسی لیے آئے تھے نا. یہاں پہ آپ نے جو ہمارے بچوں کو ٹارگٹ کیا, جو ان کو شہید کیا, وہ کیا تھا. تو خیر اب وہ ہوا یہ ہے کہ لاہور آنے کی ان کو اجازت نہیں ملی تھی. اب لیٹسٹ جو خبر آئی ہے وہ جناب یہ آپ کے سامنے ہے. فائنینشیل ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ انڈیگو دہلی سری نگر فلائٹ پائلٹس ہو ساٹ انٹری انٹو پاکستان ایئر اسپیس ایمڈ بیڈ ویدر گراؤنڈڈ. ان کو گراؤنڈ کر دیا گیا ان پائلٹس کو. اب گراؤنڈ کرنے میں ایک طبقہ تو خود انڈیا کے اندر یہ بات کہہ رہا تھا کہ جناب انہوں نے بڑا بہادری کا کام دکھایا ہے, اس کے بعد جو ہے اس طوفان میں سے گزرتے ہوئے اس جہاز کو جو ہے وہ بڑا لینڈ کرایا, اور انہوں نے سارے پیسنجرز وغیرہ جو ہے وہ صحیح سلامت لینڈ کر کے, جہاز کو نقصان پہنچا, اس کا فرنٹ نوزل جو ہے وہ ڈیمیج ہوا تھا, لیکن جہاز انہوں نے لینڈ کرا دیا. تو پھر ان کو گراؤنڈ کیوں کیا ہے؟ اب گراؤنڈ کرنے کی تو ایک ہی وجہ ثابت ہوتی ہے جو ذہن میں چیز آتی ہے. بھئی ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو آپ کے ہیرو ہیں, لیکن ایک ہی بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ بھئی آپ نے لاہور جانے کی کوشش کیوں کی, آپ نے جہاز کو لاہور لے جانے کی طرف آپ نے اٹیمپٹ کیوں کیا, جس کی وجہ سے اب ان کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے, جبکہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ ان کو تو گراؤنڈ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ خبر بھی جو ہے وہ اس حوالے سے سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ ایک وہ جو افسوسناک خبر میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا جو فلسطین سے آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جی غزہ میں ماہر اطفال ہیں ڈاکٹر الہ النجار, ان کی بہن ہے سحر النجار. تو انہوں نے اپنی بہن سے مکالمے کا ذکر جو ہے وہ BBC سے کیا, انہوں نے نریٹ کیا ہے اسٹوری کو. انہوں نے کہا گزشتہ رات خان یونس کے علاقے قزان النجار میں ایک گھر پر اسرائیلی حملے کے نتیجے میں ڈاکٹر الہ النجار کے 9 بچے ہلاک ہو گئے ہیں, اور جبکہ ان کا ایک بیٹا اس حملے میں شدید زخمی اور ہسپتال میں اس وقت زیر علاج ہے. اس کے علاوہ ان کے شوہر ڈاکٹر حمدی النجار بھی اپنے گھر پر ہونے والے حملے میں زخمی ہوئے ہیں. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس کے طیاروں نے جمعے کے روز خان یونس میں متعدد مشتبہ افراد کو نشانہ بنایا تھا, اور غیر ملوث شہریوں کو نقصان پہنچانے کے دعوے کا جائزہ لیا جا رہا ہے. غزہ ٹوڈے نامی ایک پوڈ کاسٹ سے بات کرتے ہوئے سحر النجار نے کہا کہ ڈاکٹر اعلیٰ النجار اس وقت شدید صدمے کی حالت میں, 9 بچے ایک ماں کے اگر چلے جائیں ایک حملے میں, آپ اندازہ کیجئے کہ وہ ماں کس کرب میں سے, کس تکلیف میں سے گزر رہی ہوگی. انہوں نے کہا کہ ابھی تو وہ بہت ثابت قدمی کا مظاہرہ کر رہی ہیں, لیکن انہیں ڈر ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ڈاکٹر الہ النجار ٹوٹ جائیں گی. یحییٰ, راکان, رسلان, جبران, حوا, روان, سیدین, لقمان, سدرا, یہ 9 بچے تھے جن کے نام یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے لیے. ان میں سے سب سے بڑے بچے کی عمر 12 سال تھی, اور سب سے چھوٹا جو ہے وہ 6 ماہ کا بچہ تھا. ان میں تمام بڑے بچے حافظ قرآن ہیں, اور ان کی عمروں میں محض صرف 1 سال کا فرق ہے. سحر النجار کا کہنا ہے کہ اس حملے میں بچ جانے والے اکٹر النجار کا واحد بیٹا آدم اس وقت ہسپتال میں انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں پڑا ہوا ہے, اور 2 سرجریوں کے بعد اس کی حالت مستحکم ہے.
ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر الن جار کو اپنے بچوں کی ہلاکت کی خبر اس وقت ملی جب وہ ناصر میڈیکل کمپلیکس میں دیگر بچوں کی جانیں بچانے کی کوشش میں مصروف تھیں. وہ خود بچوں کی ڈاکٹر ہیں اور وہ خود بچوں کی زندگیاں بچا رہی تھی, اور اس اسرائیلی حملے کے اندر اس ماں کے اپنے 9 بچے جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ, میں سوچ نہیں سکتا کہ وہ ماں کس کرب میں سے گزر رہی ہوگی. 9 بچے ایک ماں کے. اس کے علاوہ اسرائیل کے حوالے سے ایک خبر یہ آئی ہے کہ برٹش ایئر ویز نے اسرائیل کے لیے اپنی تمام پروازیں جو ہیں وہ بند کر دی ہیں, اس کا اعلان کر دیا ہے. بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق برٹش ایئر ویز نے اگست تک اسرائیل کے لیے کسی بھی قسم کی پروازیں جو ہے وہ بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کچھ لوکل خبروں کی طرف بھی جناب آتے ہیں. سہیل وڑائچ صاحب نے آج بڑا ایک انٹرسٹنگ کالم لکھا ہے کہ حمزہ شہباز شریف کدھر ہیں. واقعی حمزہ شہباز شریف جو ہے وہ ڈسکس ہی نہیں ہو رہے, کہیں پہ آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے خبروں میں نہیں ہے, بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ ابھی جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے جو ایک تقریب منعقد ہوئی تھی پریزیڈنٹ ہاؤس میں, اس کے اندر جو ہے وہ حسن نواز وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, مریم نواز کے ساتھ دیگر مطلب افراد بھی تھے, منسٹرز وغیرہ سارے تھے. تو لیکن اس کے اندر حمزہ شہباز نظر نہیں آئے. وزیر اعظم کے اپنے صاحبزادے جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے, اور وہ کہیں پہ بھی نہیں ہیں, کہیں پبلک لائف میں جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہے. تو یہ سہیل وڑائی صاحب نے کالم لکھا ہے, میں تھوڑی سی ذرا ان کی چیزیں شیئر کرنا چاہوں گا, کریڈٹ ان کو جاتا ہے. انہوں نے کہا والد صاحب وزیر اعظم ہیں, تایا جان کی پارٹی وفاق اور پنجاب میں برسر اقتدار ہے, چچا زاد بہن کے اقتدار کے پھریرے پنج پانیوں پر زور و شور سے لہرا رہے ہیں, مگر ماضی میں تایا کا نامزد کردہ جانشین والد کی واحد سیاسی امید اور اپنی کزن کا پیارا بھائی حمزہ شہباز شریف کہاں ہے. جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کی چھڑی دینے کی خوشی کی تقریب میں اس کے والد سٹیج پر تشریف فرما مسلسل مسکرا رہے تھے. تایا کی تقریب میں اچانک اور غیر متوقع شرکت خاندان کی غیر معمولی عزت و حشمت کا پتہ دے رہی تھی. خاندان شریفیہ کی نئی سپر سٹار وزیر اعلیٰ بھی تقریب میں جلوہ گر تھیں, اور تو اور خاندان شریفیہ کا غیر سیاسی فرزند حسن نواز شریف بھی اپنی بہن کے برابر والی نشست پر تشریف فرما تھا. اگر خاندان شریفیہ کا کوئی سیاسی نام وہاں نہیں تھا تو وہ حمزہ شہباز تھا. کئی شرارتیں انہیں انہی بغاوت اور کئی سازشی انہی متحرک ہونے پر بھڑکاتے رہتے ہیں, مگر وہ ٹھنڈے ٹھار وفاداری اور صبر و شکر کی علامت بنے سب کچھ سنی انسنی کر دیتے ہیں. والد شہباز شریف ویکنڈ پر لاہور آتے ہیں تو بیٹے سے صلاح مشورہ بھی کرتے ہیں اور یہ دعوے بھی دیتے رہتے ہیں کہ اسلام آباد آ کر وہیں رہو اور حکومتی معاملہ چلانے میں میری مدد کرو, مگر ابھی تک اس کا کوئی فارمولہ نہیں بن سکا, اس لیے اس پر عمل بھی نہیں ہو سکا. کہاں حمزہ شہباز پارٹی ٹکٹوں, ضمنی انتخابات اور پارٹی تنظیم و سیاست کے مرکزی کردار ہوا کرتے تھے, اور کہاں ان کی پراسرار خاموشی, اہم سیاسی واقعات سے ان کا غائب ہونا, کسی بڑے فیصلے میں ان کی شرکت کا نظر نہ آنا غیر معمولی نہیں, یقیناً یہ غیر معمولی ہے. اب سوال یہ ہے کہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خاموشی کا سبب ان کا اپنا راہ فرار ہے یا پھر وہ اپنے لیے کوئی کردار نہ پا کر پیچھے ہو گئے ہیں. اگر ان دونوں آپشنز کا جائزہ لیں تو شاید یہ دونوں ہی باتیں درست ہیں. حمزہ کی شخصیت میں عہدوں کی حرص اور جدوجہد کا مادہ سرے سے ہے ہی نہیں, اس لیے وہ مریم نواز کی متوقع جانشینی وزیر اعلیٰ کے طور پر ان کی نامزدگی اور پھر کامیابی پر حسد و نفرت کا شکار نہیں, بلکہ وہ خود سے اقتدار اور ذمہ داری کا بوجھ اتار کر زندگی سے زیادہ لطف اندوز ہو رہے ہیں. تزادستان میں سیاست کے عروج و زوال حالات کو الٹ پھیر دیتے ہیں. زوال کو سہنے اور برداشت کرنے کے لیے پتھر کا دل چاہیے. جب بادشاہ شاہ جہان کا اقتدار زوروں پر تھا تو دارالشکو بادشاہ کا جانشین تھا, بادشاہ کے تخت پر جگہ پاتا تھا. ہندو, مسلمان اور سکھ سب اس کو مانتے تھے. فقیر, صوفی, میاں میر سے لے کر جرنیل تک سب اس کے حامی تھے. جب اقتدار چھن گیا اور وہ خوبصورت اور صلح کل شہزادہ دربدر ہو گیا تو سوائے صوفیوں, جوگیوں اور سنتوں کے سب اسے چھوڑ گئے. اقتدار ہے ہی ایسی ظالم چیز. حمزہ شہباز جو ہیں, تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب شریف خاندان کے اوپر بڑا برا وقت تھا تو یہ حقیقت ہے کہ سب سے لمبی جیل جو کاٹی تھی نا کسی نے, وہ حمزہ شہباز نے کاٹی تھی, اور سب سے لیٹ جو رہائی ملی تھی وہ حمزہ شہباز کو ملی تھی. لیکن اس کے بعد اگر کچھ چیزوں کو اگر یہاں پہ مینشن نہ کریں تو میرے خیال میں زیادتی ہوگی. آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد جب یہاں پہ عثمان بزدار کی حکومت کا جو ہے وہ ٹائم پیریڈ ختم ہوا تھا اور نون لیگ نے حکومت بنائی تھی اور اس میں حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا, تو بعد میں خبریں کچھ ایسی آئی تھیں کہ حمزہ شہباز جو ہے نا وہ چیزوں کو سنبھال نہیں سکے جس طرح سنبھالا جانا چاہیے تھا. اور اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ یہ کہا جاتا تھا کہ اس بات پہ انہوں نے بڑی تنقید کی تھی کہ اوپر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے اور نیچے بیٹے کو ہی وزیر اعلیٰ بنا دیا. اس پہ بہت تنقید ہوئی تھی. تو لیکن اگر آپ ٹیکنیکلی اٹھا کے دیکھیں, اگر تو آپ اس کو شریف خاندان کے پرسپیکٹو سے اٹھا کے دیکھیں تو آج بھی یہی ہے, اوپر چچا ہے نیچے بھتیجی ہے, بات تو وہی ہے. تو ہے تو شریف خاندان ہی, البتہ صرف تھوڑا سا رشتے کا فرق ہے.
تو اس وقت جو ہے پھر حمزہ شہباز کے اوپر یہ بھی ایک الزام جو ہے وہ لگایا گیا تھا کہ جناب ان کو یہ چیزیں جو ہے نا یہ کنٹرول نہیں کر سکے, سنبھال نہیں سکے اور چیزیں ہاتھ سے نکلی. خیر ان کو ٹائم بھی چند ہفتوں کا ہی ملا تھا, اس کے اندر وہ کیا پرفارم کرتے کیا کرتے. لیکن اس وقت سے لے کر آج تک حمزہ شہباز نے اس کے بعد 2024 کا الیکشن لڑا تھا 8 فروری کا, لیکن ایز سچ اس کے بعد وہ ایکٹیو نظر نہیں آئے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ باپ جو ہے وہ وزیر اعظم ہے اور کزن جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کی, لیکن ان کے پاس کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.